وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زمان اعتکاف، یعنی اعتکاف کن دنوں میں رکھا کیا جا سکتا ہے اور اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں یہ واضح رہے کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوگا۔ شرائط اعتکاف کا بعد میں پھر ذکر کیا جائے گا۔ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہے اور اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو، اور یہ بات واضح رہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام، اور انہی دنوں میں سے ایک دن ہے عید الفطر کا اور ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ بس اتنا واضح ہو گیا کہ اعتکاف صرف ان دنوں میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ اعتکاف پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس اب اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے 1 رجب سے 10 رجب تک کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو تو کہا جائے گا کہ یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، باطل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اعتکاف 3 دن کا ہے، اور ایسا شخص کہ جو 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو اعتکاف کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تیسرا دن اس کا عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ بس جب تیسرے دن یہ اعتکاف نہیں کر سکتا تو اس کا اعتکاف ہو گیا 2 دن کا، اور 2 دن کا اعتکاف ہو نہیں سکتا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، تو 3 دن سے مراد ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ 3 24 گھنٹوں والے دن، تو یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ مراد قطعاً نہیں ہے۔ اب یہاں پر مثال دی جائے کہ اگر ایک شخص نے اعتکاف کیا تو اعتکاف کی ابتدا فجر سے ہونی چاہیے، اور احتیاطاً فجر سے کچھ پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ فجر سے پہلے اعتکاف کی نیت ہو جائے۔ البتہ جب آ کے بیٹھا تو یہی نیت ہے۔ اب اس کا اعتکاف فجر سے شروع ہوگا اور مغرب تک، پھر مغرب کے بعد اگلی فجر کے درمیان ایک رات ہے، یہ پہلی رات ہو گئی، پھر فجر سے مغرب، اور پھر مغرب سے اگلی فجر تک ایک اور رات آئے گی، یہ 2 راتیں ہو گئیں، اور پھر اس فجر سے مغرب تک یہ ایک اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کو ان الفاظ میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اعتکاف کیا جائے تو پہلی رات اور چوتھی رات اس میں داخل نہیں ہے، یعنی ہم پہلی رات کو اعتکاف ضروری نہیں ہے، فجر سے آ کے بیٹھیں گے، پھر پہلی رات، پھر دوسری رات آئے گی جو در حقیقت اعتکاف کی پہلی رات ہوگی، پھر ایک اور رات آئے گی، پھر اس کے بعد فجر، اور فجر کے بعد جو مغرب آئے گی تو اس پہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد چوتھی رات اعتکاف میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، لہذا نہ پہلی رات نہ چوتھی رات، اعتکاف میں دوسری اور تیسری رات کو داخل کرنا ضروری ہے۔ بس اب یہاں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے کہ اعتکاف پورے سال میں ہمیشہ مستحب ہے، ہر دن مستحب ہے، سوائے ان دنوں میں کہ جب روزہ رکھنا حرام ہے، خصوصاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اور بہت زیادہ ثواب ہے اعتکاف کا ماہ رجب میں، خصوصاً 13، 14 اور 15 کو۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ ثواب ہے ماہ رمضان مبارک میں، اور ماہ رمضان مبارک میں زیادہ
ثواب ہے آخری 10 دنوں میں. آخر کے 10 دنوں کا بہت زیادہ ثواب ہے. اب اگر کوئی شروع کے دنوں میں کرے اس کا بھی بہت ثواب ہے. اور جو روایت ہم نے بیان کی کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر. لیکن کب کہ جب آخر شہر رمضان میں ہو، یعنی آخر میں ہو، تو اس کا زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر شروع کے 10 دنوں میں کریں تو بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمرے کے برابر. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی زمان کے بارے میں، اور زمان ہی کے ساتھ ساتھ بعض اور شرائط کا بھی ذکر ہو گیا. البتہ دیگر شرائط کی جانب توجہ رہے. کسی بھی عبادت کو بغیر اس کے فلسفے کے اور بغیر شرائط کے انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بعض افراد سالوں گزر جاتے ہیں ایک عبادت کرتے ہوئے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت باطل تھی. اور وجہ کیا تھی باطل ہونے کی؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس عبادت کو انجام دینے کی شرائط کیا کیا ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.